سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان علینا عقیل، جو کہ اس وقت قائم ٹی وی کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا پروگرام ہمارا ہے شب معراج پر۔ یہ وہ معراج ہے کہ جس کے بارے میں امام جواد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جو سب سے افضل ہے، جس میں سورج چمکتا ہے، اور ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ اس میں عمل کریں، کیونکہ یہ اس میں کیا ہوا عمل 60 سال کے عمل کے برابر ہے۔ اور انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج تو بہانہ تھا۔ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے شب معراج پہ بہت سارے ذکر سنے ہیں، کئی ذاکراؤں سے، کئی مولاناؤں سے بہت سارے ذکر سنتے ہیں، اس کی فضیلت، اس کے اعمال جانتے آئے ہیں، کرتے بھی آئے ہیں۔ لیکن یہ 27ویں رجب کی شب، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت معراجیں ہوئی، لیکن یہ وہ شب معراج ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ آج اس کی فضیلت اور اس کے اعمال کو جانیں گے ایک ہماری بہت ہی مشہور اور معروف ذاکرہ ہنا عارف صاحبہ کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم ہنا صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، مولا کا بہت احسان ہے۔ تو بس ہنا عارف صاحبہ، ہم چاہیں گے کہ اس شب معراج کی کچھ فضیلت پہ آپ روشنائی کریں کہ کس طرح سے شب معراج ہمارے لیے فضیلت رکھتی ہے، اس کی کیا کیا جی بالکل، فضیلت ہیں، اس کے کیا کیا اعمال ہیں، اور مزید اس پہ روشنی پھیریے۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علی یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والمرض والقحط فی الظلم، واللہ عاصمہ جبریل خادمہ، اسمہ منقوش منقوش مطہر، جسمہ مقدس مطہر منور فی اللوح والقلم، واللہ عاصمہ جبریل خادمہ کیف البرا، بشر الہدا نور الہدا جیل الشیم، وجود کرم مصباح الظلم، انیس الغربین، محبوب رب العاشقین، رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو بہت بہت شب معراج مبارک ہو، اور پروردگار ہم سب کو شب معراج کے بینیفٹس اور فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے عنوان مجھے دیا ہے، میں کوشش کروں گی کہ اذہان کو منور کر سکوں، اس لیے کہ بہت خوبصورت عنوان کے ساتھ ہم آئے ہیں آج پروگرام میں۔ تو عنوان ہی آپ نے بہت خوبصورت رکھا ہے، شان شب معراج، فضیلت شب معراج۔ تو میں چلوں گی سب سے پہلے خدا کی ثنا کی طرف کہ ہم جہاں بیٹھے ہم یاد کریں، یاد الہی سے لبریز ہو جائیں، ہم یاد کریں اس پروردگار کو جو لامحدود طاقتوں، قدرتوں، معجزوں، مشاہدوں کا مالک ہے، اور روزانہ ایک نئی خوبصورت تحریک کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، معجزے کے ساتھ دنیا میں منور ہو رہا ہے، جس کی ذات منور ہو رہی ہے، تمام کائنات کو منور کر رہی ہے، معجز نما بنا ہوا ہے، مسیحا بنا ہوا ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، لامحدود طاقتوں کا مالک ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ اور تمام تر درود و سلام ان نفوس قدسیہ، پاک و طاہر، معصوم، منیب، آسمان عصمت صباحت لم یزل، شاہکار قدرت کے لیے، کہ جن سے محبتوں کا اظہار الگ الگ طریقے سے خدا کرتا نظر آ رہا ہے، کبھی درود بھیج کر، کبھی وحی الہی بھیج کر، کبھی قرآن جیسی پاک کتاب بھیج کر، کبھی اپنے پاس بلا کر معراج کرا کر، یعنی یہ سب اس کی محبتوں کا اظہار ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے، اس خدائے واحد کے معشوق کو، محبوب کو سمجھیں گے تو پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ شب معراج کیا ہے۔
اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جانا پڑے گا اس موجز نما کتاب کے پاس کہ خدائے اکبر نے اتنے موجزوں کو چھوڑ کر اس موجز نما رات، اس موجز نما ذات کی بات کلام بلاغت مبین میں کی، جسے میں اور آج شب معراج 27 رجب کہہ رہے ہیں، 27 رجب کی رات کہہ رہے ہیں. تو میں اس پروگرام کو کرنے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں فضیلت شب معراج میں حکمت پڑھنا چاہتی ہوں. خدا کی حکمتیں دیکھیے، آپ اس کی محبت دیکھیے، اپنے حبیب سے عشق دیکھیے کہ اتنی محبت کرنے والے خدا نے، جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا خدا نے، جس کے دن معراج کے ہوں، راتیں معراج سے بھری ہوئی ہوں، عبادتیں معراج پر ہوں، زندگی اپنے اوج و کمال پر ہو، بندگی اپنے اوج و کمال پر ہو، اطاعت خداوندی اپنے قول اپنے معراج پر ہو، اٹھنا بیٹھنا اخلاق، ان کی سیرت، ان کی سوانح، ان کی بصیرت، ان کی دانائی لوگوں میں تقسیم کرنا، ان کے ساری ہر جذبہ رسول خدا کا معراج پر ہے. لیکن خدا نے اپنے پاس جب بلایا، جب خدا نے آیات کبریٰ کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا، عجائبات کا نظارہ کرانے کے لیے اپنے حبیب کو بلایا، تو کلام بلاغت مبین میں اس معجزے کو بیان کیا، جسے میں اور آپ شب معراج کے نام سے یاد کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کی طرف چلیں گے کہ اس قادر نے، اس علی کل شیء قدیر نے، اس حی نے خود اس معجزے کو بیان کیا. اور کہاں بیان کیا؟ 100 سے زائد معراج رسول خدا کی ہیں. سبحان اللہ، 100 سے زائد معراج ہیں. لیکن سورہ اسراء میں ہم نے دیکھا، سورہ اسراء میں جہاں آغاز معراج ہے، اور سورہ نجم کی طرف چلے ہم تو سورہ نجم جہاں اسٹیجز ہیں معراج کی، مختلف اسٹیجز ہیں، کہاں کیا دیکھا، کہاں کس سے ملاقات ہوئی. تو یہ ایک پورا سلسلہ بلاغت مبین میں اللہ نے اپنے حبیب کی معراج کو ڈسکس کیا لوگوں سے. اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس معراج کو یاد رکھیں، جیسے شاعر اللہ کو یاد رکھنے کا حکم ہے، ایسے ہی اللہ چاہتا ہے کہ ہم شب معراج کو یاد رکھیں. کیوں یاد رکھیں؟ کیونکہ ایک حبیب کی اپنے حبیب سے ملاقات ہے، ایک عاشق کی اپنے معشوق سے ملاقات ہے، ایک چاہنے والے کی. اور چاہنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے، جسے چاہا جا رہا ہے وہ بھی عام نہیں ہے، جو چاہ رہا ہے وہ خدا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، 18,000 عالمین کا خدا ہے. بے شک بے شک، کیا کہنے، محبت کر رہا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، جان خدا ہے، روح کائنات ہے، کیف البرا ہے، بشر الہدا ہے، نور الہدا ہے، جیل الشم ہے، کائنات کا نور ہے، نجم العارفین ہے، نور خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کون کر سکتا ہے توصیف شہنشاہ امم؟ آپ قوسین کی منزل پہ گئے جن کے قدم، کیا کہنے، اللہ نے خوش ہو کر کائنات کی شاہی دے دی، اور سنگریزوں نے بڑھ کے جس کی گواہی دے دی. کیا کہنے، سبحان اللہ. یعنی کہ ایک ملاقات جس کا نام شب معراج ہے. اے انسانوں تم پر لازم ہے، قرآن بلاغت کے پڑھنے والوں تم پر لازم ہے کہ شب معراج کے واقعے کو پڑھو، استفادہ حاصل کرو. اور نہ صرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے یاد کرو، شب معراج ہر سال 27 رجب کو آ رہی ہے. 27 رجب وہ ملاقات کا دن ہے، اور شب 27 جس میں رسول خدا گئے ہیں. اچھا، شب 27 جسے آپ شب معراج کے نام سے پکار رہے ہیں، اس شب معراج میں کیا ہے؟ بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، پانی گرتا رہا، یعنی روح کائنات موجود ہے، حرارت کائنات موجود ہے، بستر پر حرارت اور گرمی رسول خدا کے جسم کی موجود ہے کہ رسول خدا واپس بھی آ گئے. واہ واہ، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے فلسفہ کیا ہے. فلسفہ یہ ہے جانے والا بھی کوئی عام ہے، نہ اس کا جسم ہم جیسا، بے شک، نہ انسانوں جیسا جسم ہے، نہ انسانوں جیسا آنا جانا ہے. اللہ نے نور سے بنایا، اور کہاں لے گیا؟ نور میں لے گیا. پیدا کیا، اولو ما خلق اللہ نوری، کہ اس نے اپنے ہی نور سے پیدا کیا. بے شک بے شک. تو جب اللہ لا تعداد طاقتوں کا مجموعہ ہے، تو جسے وہ اپنے نور سے پیدا کرے گا وہ بھی تو طاقتور ہوگا،
اس کی بھی تو رسائی دونوں جہانوں پر ہوگی. بے شک. تو ہمارے یہاں امت مسلمہ میں اس پر بہت ڈیبیٹ ہوئی کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر روحانی معراج ہوتی تو جو سورت کے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ اسراء، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو لے گیا راتوں رات مسجد الحرام یعنی کعبے سے مسجد اقصی یعنی یروشلم کی طرف. یروشلم کیا؟ برکتوں اور نشانیوں سے بھری پڑی جگہ. خدا کی نشانیوں سے کیوں لے گیا؟ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی آیات کا مشاہدہ کرائیں، اپنی مسٹریز دکھائیں، اپنے عجائبات دکھائیں، آیت کبریٰ دکھائیں. تو اب اگر رسول روح معراج پر تھی، جسم نہیں تھا، تو آیت کے الفاظ یہ نہیں ہوتے. آیت کے الفاظ ہیں وہ خدا جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا. تو لفظ عبد کا مطلب ہے جسم اور روح ساتھ ہے. بندہ وہی ہوگا جس کے ساتھ جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. بے شک. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول خدا جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے. سبحان اللہ. اور مکتب اہل فکر میں اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. مکتب فکر میں اس پوائنٹ کو بارہا اٹھایا گیا کہ جسمانی معراج تھی. اس لیے کہ جسمانی معراج تھی کہ پروردگار نے کلام بلاغت مبین میں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو. کیا کہنے، سبحان اللہ. تو اگر رسول خدا عام بندے ہوتے تو ہرگز آپ نہ مانے. لیکن کیا وہ آپ جیسے ہیں؟ کیا مجھ جیسے ہیں؟ کیا وہ خاکی بشر ہیں؟ وہ نور سے بنے ہوئے، ان کا سایہ نہیں ہے. ان کا تھوکنا کنویں پانی کھارے پانی کو میٹھا کر دینا. کیا کہنے، جہاں سے وہ گزر جائیں راستوں کو منور کر دینا. کیا کہنے. یعنی آپ دیکھیے کہ ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی. بے شک بے شک. حشرات الارض ان سے دور ہیں، جانور ان کو دیکھ کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. کیا کہنے. تو جب وہ بندہ جو نور خدا سے مل کر بنا ہو، خاتم النبیین، سردار الانبیاء، ہماری جان قربان اپنے نبی پر، کہ انہوں نے بھی کسی لقب پر ناز نہیں کیا کبھی کہ خدا نے کتنا پیار کیا، کہاں کتنے خوبصورت القاب دیے. ہاں لیکن ایک بات ایسی ہے جس پر رسول خدا بہت خوش تھے. اور بہارا امام بتاتے ہوئے نظر آئے کہ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اتنے نام دیے، اتنے ناموں سے پکارا، مگر بذات خود مجھے جو نام خدا کے پکارنے کا سب سے زیادہ پسند آیا وہ ہے محبوب خدا. کیا کہنے. یعنی کس کا محبوب؟ اللہ کا محبوب. بھائی اللہ کی طاقت کو دیکھیے. پہلے آپ خدا کو تو سمجھیے. ہم جب کسی سے پیار کریں، محبت کریں تو کیا نہ دے دیں اسے. اب خدا اپنی لا تعداد طاقتوں، لامحدود طاقتوں کا مجموعہ جس کی ذات ہے، وہ کسی سے محبت کرے تو کیا نہ دے دے. کیا کہنے. بے شک. اور نور سے نور کی طرف لے کر چلا گیا، مرضی پروردگار کی ہے نا. اگر میں اور آپ غور کریں، ہم نے انبیاؤں کی طرف دیکھا، اتنے سارے انبیاء ہمیں نظر آئے جنہوں نے اللہ کو دیکھنا چاہا، جنہوں نے کہا پروردگار اپنی ایک جھلک دکھا دے. بے شک. پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا بتا دے. پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تجھے ایک جھلک دیکھیں. تو سوالات انبیاء جسے نہیں دیکھ سکے، اس کی محبت اپنے محبوب سے دیکھیے کہ سب کو منع کر کر اپنے حبیب کو ملنے کے لیے خود عرش تلک لے کے گیا ہے، اپنے پاس بلا لیا. کسی اور نبی کو معراج نہیں ہوئی ہے. تو یہ محبت ہے اس پروردگار عالم کے اپنے حبیب سے. اور خدا جب کسی سے محبت کرے، انواروں سے پہلے، قصو خاشاک سے پہلے ایک لفظ محمد ہی تھا. افلاک سے پہلے، ادراک کی سرحد میں وہ آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے بنایا ہو جسے ادراک سے پہلے. سبحان اللہ. تو یعنی اگر رسول خدا جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے جا کس کے ساتھ رہے،
जिब्राइल अमी लेने के लिए आ रहे हैं, पाक तोहफा दुरूद और सलाम देके, या हबीब खुदा, आज आपका खुदा चाहता है कि आपको मेराज की सैर कराई जाए, आपको चाहता है परवरदिगार अपनी निशानियां दिखाए, अपनी मिस्ट्रीज दिखाए। चलिए रसूल खुदा को लेकर जा रहे हैं, और नूर का नूर तक का सफर है, एक नूर का नूर से मुलाकात का सफर है, आलम अनवार का सफर है। तो कहते हैं बर्क जैसी सवारी बुर्राक जिसका नाम लिखा गया, आलिम दीन, बड़े बड़े आलिम दीन इस पर बहस की है कि बुर्राक सवारी थी। आप उसका खाका बना के कोई पर बना रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बुर्राक खुदा की सवारी है जिस पर रसूल खुदा को बिठा कर ले जाया गया, और साथ जाने वाले कौन? रूहुल अमीन साथ जा रहे हैं लेके हबीब खुदा को। यानी सातों आसमान से नबी खुदा गुजरे हैं, सातों आसमानों पर इबादत करते हुए फरिश्तों से मुलाकात हुई, अंबिया सालिहीन से मुलाकात हुई रसूल खुदा की। और शबे मिराज जाना यानी जन्नत और जहन्नुम के अहवाल देखे आपने, पूरी खुदा ने आपको जन्नत और जहन्नुम के नजारे दिखाए। और यहां मैं रुककर एक जुमला कहना चाहूंगी, हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि रसूल खुदा ने शबे मिराज आकर बताया अपने तमाम असहाब को, जब बहुत अफसुर्दा हुए, कहा सुनो, मैंने जहन्नुम के निचले हिस्से में ऐसे मर्द औरत देखे जो चुगलखोर थे, जो गीबत करते थे, जो लोगों का एहतराम नहीं करते थे, हुर्मत का ख्याल नहीं करते थे, और जिन्होंने खुदा के अम्र की नाफरमानी की, छोटा समझ के गुनाह किया, मगर वही गुनाह कबीरा था। और दुनिया जहन्नुम के पस्त निचले हिस्से में पड़े हुए वो लोग थे। और उन औरतों के बारे में बयान किया कि जिनके लिए रसूल खुदा कहते थे कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतों की तादाद है। अल्लाह अकबर, लम्हा फिक्रिया है। परवरदिगार हम सबको सोचने समझने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम औरतों को कनीज़ाने ज़हरा को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यानी रसूल खुदा ने सबसे ज्यादा जो निचले हिस्से में, जहन्नुम के निचले हिस्से में तादाद देखी, वो खवातीन की देखी है। आप अंदाजा कीजिए, उसमें जानी भी हैं, उसमें शराबी भी हैं, उसमें चुगलखोर भी हैं, हर तरीके के मर्द औरत देखें रसूल खुदा ने। लेकिन उस जहन्नुम के देखने के बाद रसूल खुदा ने जन्नत भी देखी, जहां गमजदा हुए थे जाकर। अब जब जन्नत में जाने का मरहला आया तो दिल बाग बाग हुआ, और इसलिए बाग बाग हुआ कि जन्नत के बेहतरीन हलिये देखे, जन्नत की बेहतरीन नहरें देखी, पूरा मलक देखे, और वो घर देखे कि जो मुत्तकीन के घर थे, जो अंबिया सालिहीन के घर थे, जो वली खुदा के घर थे। और फिर आपने बताया तमाम आइमा, तमाम औसिया, तमाम औलिया को अल्लाह ने जन्नत के किन हिस्सों में रखा है। और फिर उसके बाद आपने बताया कि खुदा ने मेरे चाहने वालों को, मुझसे मोहब्बत करने वालों को, मेरा इत्तिबा करने वालों को अल्लाह ने जन्नत के पहले दर्जे पे रखा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा कीजिए। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊं, 7वें आसमान से जब रसूल खुदा गुजरे थे, हाय हाय, हमारी जान कुर्बान हो जाएं, लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम रसूल खुदा की जात पर हमारे। जब आप 7वें आसमान से गुजरे तो आपने एक फरिश्ता देखा जिसकी शक्ल हूबहू मौलाए कायनात, अमीर मुमकिनात, हल्लाल मोजज़ात अली इब्न अबी तालिब की शक्ल थी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने उस फरिश्ते के चेहरे को देखा, हूबहू शक्ल अली। आपने जिब्राइल अमी से पूछा, जिब्राइल ये कौन है? तो जिब्राइल अमी ने बताया, या रसूल खुदा, वो हदीस रसूल है कि चेहरा अली देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिक्र अली इबादत है, चेहरा अली देखना इबादत है, मोहब्बत अली इबादत है। क्या तो अल्लाह ने इस फरिश्ते का चेहरा, इसकी तस्वीर बिल्कुल हूबहू अली जैसी बनाई है, ताकि फरिश्तेगान खुदा, मलक हाय मुकर्रब इनकी जियारत कर सकें। हाँ, क्या कहने, और वो भी सवाब हासिल करें जो चेहरा अली देखने का सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और आप गौर करते चले जाएं कि जहां पर परवरदिगार आलम ने बहुत सारी हिकमतें पोशीदा थी शब मेराज।
ایک تو لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ تمہارا جیسا بشر نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا جیسا بشر نہیں ہے کہ یہ نور خدا سے مل کر بنا ہے، خدا نے اسے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ خدا جو چاہے لے جائے، جہاں سے لے جائے، جسے چاہے لے جائے، نہیں لے کے گیا کسی نبی کو مگر لے گیا نبی مرسل کو، آقائے رہبر کو، خاتم النبیین کو۔ تو اگر لے گیا رحمت للعالمین کو تو کیسے لے کر گیا؟ ایسے لے کر گیا پلک جھپکتا، بندے کی پلک بھی نہ جھپکے، بستر کی گرمی حرارت موجود ہے، کنڈی ہل رہی ہے، کیا کہنا اور کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ ہم نے تو کلام بلاغت مبین میں ایک اور جگہ دیکھا، ہم نے جناب سلمان جو پیغمبر ہیں، جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، بڑی طاقت کے مالک تھے، اللہ نے ان کی حکومت میں جنوں انس کو دیا ہوا تھا، حشرات الارض تمام جنوں انس ان کے زیر اثر تھے۔ آپ دیکھیے، ہم نے دیکھا ان کے دربار میں جب ایک شہزادی بلقیس کا تذکرہ کیا اللہ نے کلام بلاغت مبین میں، تو ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے جناب سلیمان نے اپنے دربار میں بلانا چاہا، تو وہاں جتنے بھی جنات موجود ہیں ان سے کہا تم کتنی دیر میں تخت بلقیس یہاں لا سکتے ہو؟ تو کسی نے کہا آپ پلک جھپکیں گے ہم لے آئیں گے۔ یعنی اللہ نے جنوں کو اتنی طاقت دی ہے، آپ اندازہ کیے، اللہ نے جنوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت بلقیس لے آئے دربار سلیمان میں۔ اور کون لے کر آیا؟ قرآن کہہ رہا ہے جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا وہ پلک جھپکتے ہی تختہ بلقیس لے آیا، وادی سبا سے لے آیا دربار سلیمان میں۔ تو عزیزوں، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ تختہ بلقیس لے آئے ملک سبا کا، اور کہاں لے آئے؟ دربار حضرت سلیمان پیغمبر کے دربار میں۔ تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا، کیا کہنے، سبحان اللہ، جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا ان کے پاس کیا معجزے ہوں گے، کیا طاقتیں ہوں گی، کیا کمالات ہوں گے، کیا معجز نمائی ہوگی۔ 18,000 عالمین کا معجز نما ہے ہمارا نبی، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان کی ذات پر ہمارا۔ اور کیسے چاہوں گی کہ ایک شعر کا سہارا لوں آپ کے سامنے کہ لاریب بلانے والے نے محبوب سے آپ کہا ہوگا، لاریب بلانے والے نے محبوب سے آپ کہا ہوگا، سارے جلوے تجھ سے ہوں گے خود جلوے میں تجھ سا ہوگا۔ کیا کہنے، ابنو منی ایک لہجہ ہے اس لہجے میں جلوہ ہوگا، کم شور تو کر کچھ غور تو کر وہ رہبر تجھ سا ہوگا، تو برق لگے تو جل جائے براق پہ وہ بیٹھا ہوگا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، جب فرش کی راہیں عرش ہوئیں جب عرش پہ عرش سجا ہوگا، داؤد کے طاہر ہونٹوں نے طٰہٰ کا گیت پڑھا ہوگا، سبحان اللہ، خاتم کو دیکھ کے خاتم نے کچھ کچھ پہچان لیا ہوگا، اور طیب ہاتھ کی انگلی میں انگشتری کو دیکھا ہوگا، کم سوچ ذرا کچھ بول ذرا وہ رہبر کتا ہوگا۔ ارے انگوٹھی کو دیکھتے ہی کچھ کچھ پہچان لیا ہوگا، اب سوچ باہر والا ایسا ہے اندر والا کیسا ہوگا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور معراج کی شب پردے داور میں علی تھا، گفتار خدا بند کے پیکر میں علی تھا، سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا۔ واہ واہ واہ، اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب ہے، اسلام کی ہر جنگ کے لشکر میں علی تھا۔ کیا کہنی، کیا کہنی، سبحان اللہ۔ سما دنا فتدلک بقوسین، اور وہ خدا لے گیا ایک کمان کے فاصلے پر، 2 کمانوں کے فاصلے پر، اور اتنا جھکا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ایک ہاتھ پردے سے نکلا، اور پردے سے جو نکلا تو اس میں انگشتری تھی، اور انگشتری وہ تھی کہ جو مولائے کائنات کے ہاتھوں میں تھی۔ ہاتھ، اب آپ اندازہ کیجئے، خدا نے بات کی اپنے حبیب سے
تو لہجہ کس کا تھا؟ وہ خدا تو زبان ہی نہیں رکھتا، وہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر وہ جسم رکھے تو وہ خدا ہی نہیں ہے، تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، بے شک، مگر اس نے وہاں بات کی اپنے حبیب سے، تو جیسے ہی بات کی رسول خدا نے کہا پروردگار یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ کیا کہنے، سبحان اللہ. تو آواز قدرت آئی، میرے حبیب میں نے آپ کے دل میں جھانک لیا تھا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار علی سے ہے، سبحان اللہ، اس لیے میرا دل ہے کہ میں علی کے لہجے میں آپ سے بات کروں. سبحان اللہ. اور خدا نے بات کی، ملاقات ہوئی، آیت کبریٰ دکھائی گئیں، نشانیاں دکھائی گئیں، اور پھر عزیزان محترم شب معراج نہ کوئی فسانہ ہے نہ کوئی روایت ہے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کی اس ملاقات کو تمام انسانیت کے لیے باعث ثواب بنا دیا کہ میں اور آپ کیسے شب معراج میں گئے تو رسول تھے، گئے تو خاتم النبیین تھے، ملاقات تو اللہ نے کی، ملوایا تمام کائنات اللہ نے دکھلائی، مگر اس دن کو اللہ نے انسانیت کے لیے باعث ثواب بنا دیا کہ اس دن تم خدا سے عہد کر سکتے ہو، وہ تمہارے عہد کو مانے گا، تم اس سے توبہ کر سکتے ہو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اس دن کے صدقے میں تم خدا سے طلب کرو، وہ تمہیں دے گا. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ شب معراج کی طرف دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے اتنی معراجیں تھی، ان کا تذکرہ نہیں کیا، مگر شب معراج کا کیا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فلاح ہے، انسان اس سے کیا کچھ لے رہا ہے، انسان کیا لے رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، میرے معصوم امام فرما رہے ہیں کہ جس نے شب معراج میں 12 رکعت نماز پڑھ لی، کتنی؟ 12 رکعت نماز. میں نماز شب معراج پڑھتی ہوں قربتاً الا اللہ، 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیے. پہلی میں علم کے بعد سورہ اخلاص، پہلی میں علم کے بعد سورہ کوثر، اور دوسری میں علم کے بعد سورہ اخلاص. اور یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 12 رکعت نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے فوراً تسبیح جناب سیدہ کا سہارا لینا ہے. اور معصومین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں اگر آپ اپنی ہر 2 رکعت نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ کا سہارا لیں تو یہ بہترین عبادت ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے، توبہ کے لیے، اللہ سے معافی لینے کے لیے، اللہ سے عہد و پیما کے لیے، کیونکہ بڑی مظلوم ہستی کی تسبیح ہے. جناب سیدہ کی تسبیح کا سہارا لیجئے، اور اس کے بعد اس 12 رکعت نماز کو ختم کرنے کے بعد آپ 7 رکعت سب سے پہلے سورہ الحمد پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، سورہ ناس، پھر 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی. اور پھر یقین مانیے نہ ختم ہونے والے بینیفٹس. سبحان اللہ. بتاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا ہے، جس نے اس رات خدا کی عبادت کی، شب داری کر لی، آدھی رات کو بھی کر لی، اگر وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور آدھی رات گزرنے کے بعد اس نے غسل کر کے نماز 12 رکعت پڑھ لی، تو یاد رکھیں اسے 60 سال کی عبادتوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، کیا کہنے. 60 سال کی عبادتیں کوئی کم نہیں ہے، 60 سال دن اور رات لگائیے آپ. اور اس کے بعد پھر معصوم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں سب سے بہترین عمل 12 رکعت نماز کے بعد زیارت رسول خدا، سبحان اللہ، زیارت رسول خدا، زیارت مولائے کائنات، اس کا بے انتہا ثواب ہے. اور تیسری زیارت امام حسین. اور زیارت امام حسین کے بعد بہت سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ زیارت امام حسین کے بعد جو آخری عمل آپ نے کرنا ہے وہ 30 رکعت نماز پر ختم ہوگا، نماز فجر سے پہلے.
اور اس 30 رکعت میں بھی اتنی سہولتیں، اتنے بینیفٹس دیے گئے مجھے اور آپ کو. 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے ہم نے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ہم نے 10 مرتبہ قل پڑھنی ہے. اسی طریقے سے ہر رکعت میں ہم نے الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص. یہ آپ نے 15 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے تسبیح جناب سیدہ سے فیضیاب ہونا ہے. اور پھر ان سارے عمل کا ثواب آپ رسول خدا کو ہدیہ کریں، مولائے کائنات کو ہدیہ کریں، جناب سیدہ کو ہدیہ کریں، آئمہ کو ہدیہ کریں، اور پھر آپ اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھی بھیج سکتے ہیں. سب سے خوبصورت بینیفٹ آپ یہ دیکھیے اس کا کہ آپ مرحومین کو بھی اس کا ثواب، جو آپ رات بھر عمل کر رہے ہیں، اپنے مرحوم ماں باپ کو بھی اس کا ثواب دے سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. یہ ہے شب معراج. ہائے ہائے، ایک عاشق کی اپنے معشوق سے ملاقات، اور اس ملاقات کو خدا نے اتنا خوبصورت نام دیا، رحمتوں کی برسات کر دی، برکتوں کی برسات کر دی. رات بھی اتنی خوبصورت شب معراج، اور دن بھی اتنا خوبصورت 27 رجب. اب آپ جب فجر کی نماز پڑھ لیں گے 27 شب معراج کی، جب آپ فجر ہوگی صبح، تو اس کے بعد اس سحری کرنے کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، آپ روزہ رکھیے. اور روزہ کیوں رکھیے؟ اس لیے کہ حدیث رسول ہے کہ مومنوں روزہ رکھو کیونکہ تم متقی ہو جاؤ گے. اللہ تمہیں متقین میں شمار اگر تم روزہ رکھو گے. تو ایک روزے کا تو اتنا ثواب ہے. پھر آپ سوچئے مہینہ بھی رجب کا مہینہ، سونے پہ سہاگا، سبحان اللہ. رجب میں ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، ساری زندگی کی جنت کا حصول ایک روزہ. آپ ایک روزہ رکھیں اور جنت کما لیں. تو جب عام دنوں میں آپ رجب کی ایک روزہ رکھیں اور جنت کما لیں، تو جو 27 رجب کا روزہ ہے، جو خدا کے محبوب کی محبت کا روزہ ہے، اس میں کیا نہیں ملے گا مجھے اور آپ کو؟ بے شک، کیا کہنے. یعنی 27 رجب کے دن کے روزے کی اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنے وجدان خدا کے، اتنے خزانے خدا کے لٹ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات 27 رجب کی میں بیان کروں گی، عہد کا دن ہے خدا سے. سبحان اللہ. عہد کا دن، اپنے اللہ سے وعدہ کرنے کا دن ہے. اپنے اللہ سے وعدہ کرنے کا دن ہے، اپنے اللہ سے توبہ کرنے کا دن ہے، اپنے اللہ سے پشیمان ہو کے، نادم ہو کے معافی مانگنے کا دن ہے 27 رجب. جب آپ روزہ رکھیں، کسی وقت بھی آپ کو یاد آ جائے آپ نے کیا گناہ کیا ہوا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے، اپنے دن و رات کے گناہوں سے انسان واقف ہے. بے شک. آپ اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے 27 رجب کو کہ پروردگار مجھے بچا لے. میرے اللہ تیری حکمتیں بڑی وسیع و عریض ہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے. بے شک. پروردگار مجھے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، میری توبہ کو قبول کر لے. وہ گناہ جو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس دن کے صدقے میں خدا سے کہیں پروردگار میرا وہ گناہ چھڑوا دے جو میں نہیں چھوڑ پاتی. بے شک، کیا کہنا. عزیزان محترم، اگر ہم چلیں 27 رجب، اتنا بہترین دن، رسول خدا کی محبتوں کا دن، اللہ سے محبت کا دن. خدا اپنی پاور، اپنا معجزہ، اپنی ذات، اپنی شخصیت کے شاہکار، اپنے عاشق، اپنے عشق کی باتیں کرنے والے اپنے معشوق کا ذکر کر رہا ہے، اس کے سفر کا بیان کر رہا ہے کلام میں بلاغت مبین. سوچی کتنا عزیز ہے خدا کو، خدا لم یزل کو، خدا اکبر کو کتنا محبوب ہے اپنا نبی، کہ اپنی ملاقات کو خدا نے کلام بلاغت مبین میں اس قدر شاندار طریقے سے بیان کیا. شب معراج کا نام دیکھ کے کتنا پیار کرتا ہوگا خدا سے، کتنا پیار کرتے ہوں گے خدا اپنے نبی سے، کتنا. وہ تو ہم جیسے گناہ گاروں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو جس سے اپنے نور سے بنایا ہو، جس سے کائنات کا نور بنایا ہو، جانے کائنات، روح کائنات بنایا ہو، سبحان اللہ، تو اس سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. اور صرف یہ نہیں کہ وہ کائنات کی روح ہیں، وہ جانے کائنات، روح مدینہ، جانے مدینہ. شب معراج تو کعبے سے ہوئی تھی،
جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر سے ہوئی تھی پہلی شب معراج، جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں، بعثت کے 3 سال ہوئی تھی، لیکن باقی زندگی تو رسول خدا کے مدینے میں گزری۔ کس مدینے میں گزری؟ جہاں آپ کا خوبصورت گھر ہے، جہاں جناب خدیجہ کی بہترین حویلی ہے، جہاں ان کی خوبصورت بیٹی، اکلوتی بیٹی، حسین بیٹی، طاہر، پاک، منیب، اہل تطہیر کا گھر ہے، جناب سیدہ کا گھر، مولا کائنات کا گھر ہے، جس دروازے پہ رسول خدا صبح و شام سلام کر کے گزرتے تھے، وہ گھر ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے 3 سال رسول نے جھک جھک کر جس دروازے پہ سلام کیا، وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے۔ وہ گھر ہے جس میں جنت کے جوانان جنت کے سردار پلے ہیں، حسن حسین جیسے اولاد رسول پلی ہے۔ یہ خالی نواسے نہیں ہے، یہ اولاد رسول ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور کس گھر کی بات کر رہی ہوں میں؟ جس گھر میں ثانی زینب، ثانی زہرا، جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا جیسی بیٹیاں پلی ہیں، جوانان جنت جیسے شہزادے پڑھے ہیں۔ کا بہت شکریہ، تمام ناظرین کا شکریہ جو ہم سب کو دیکھ رہے تھے، اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سب کو خوشحال رکھیں، سب کی پریشانیوں مشکلات کو ختم فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ یا علی مدد علیہ السلام۔